ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. اے ٹو فزکس 9702 چیپٹر 17 آسیلیشنس. آج کا ہمارا ٹاپک ڈیمپنگ ہے. انفیکٹ اس کو ہم دو تین طریقوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. ایک تو بات یہ ریکال کریں کہ جب بھی کوئی چیز آسیلیٹ کرتی ہے تو اس کی کیا سچویشن ہوتی ہے. یہاں ہم ایک اینیمیشن سے ہیلپ لیتے ہیں. یہاں دیکھیے کہ ایک ہم نے پینسل کو کنیکٹ کر دیا ہے. ایک آسیلیٹنگ باڈی سمجھ لیں گے, ایک پینسل کنسیڈر کی ہے ہم نے, اور اس کو اب اسپرنگ سے ہم نے اٹیچ کیا ہوا ہے. جب ہم اسپرنگ کو اسٹریچ کر کے چھوڑ دیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. یہاں پر جو مین ایک چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ریڈ لائنز ہیں اوپر اور نیچے کی طرف, مین لائن جو ہے وہ بلیک لائن ہے, ریڈ لائن جو ہے وہ آپ کے پاس اوپر اور نیچے جو ہے وہ اس کی ایمپلیٹیوڈ کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس کا ایمپلیٹیوڈ کانسٹنٹ ایمپلیٹیوڈ ہے. یعنی جو بھی ہماری ریسٹورنگ فورس ہے, اگر آپ ریکال کریں جو ہم نے آسیلیشن میں پڑھا تھا کہ جب بھی ہم کسی چیز کو آسیلیٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک ریسٹورنگ فورس کا کانسیپٹ موجود ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے جو پچھلے لیکچرز ہیں ان کو دیکھنا ہوگا کہ ریسٹورنگ فورس کا کیا کانسیپٹ ہے اور کیسے وہ کام کرتی ہے. یہاں پر ایک آئیڈیل سچویشن ہے کہ جس میں کوئی انرجی لاس نہیں ہو رہی ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس تھرو آؤٹ جو ہے وہ ریسٹورنگ فورس کام کر رہی ہے, اور جو ہے وہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ اور انرجی یہ ساری چیزیں برابر ہیں. یہاں ہم ظاہر ہے کہ فی الحال انرجی کی بات نہیں کر رہے. جو ڈائیگرام آپ کو دکھ رہی ہے, جو اینیمیشن آپ کو دکھ رہی ہے, وہ بیسیکلی ایمپلیٹیوڈ کو شو کر رہی ہے. لیکن اس میں اگر ہم اب ایک اور سچویشن پر غور کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم ایک ایکچوئل سچویشن پہ بلکہ اگر یوں کہوں کہ غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ ہمارے پاس ایئر ریزسٹنس اور اسپرنگ کی اپنی جو ہے وہ جہاں پر یہ اٹیچ ہوا ہے وہ سارے جو ہے ریزسٹیو فورسز اس پہ ایکٹ کرتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس یہ سچویشن مینٹین نہیں رہتی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ تھرو آؤٹ ایک چل رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ریزسٹیو فورسز کو کنسیڈر کرتے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ آپ کو آہستہ آہستہ کم ہوتا ہوا دکھے گا. اور یہ جو ہمارے پاس اب گراف بن رہا ہے تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہوا کیا ہے. انفیکٹ اس میں یہ ہوا ہے کہ ہمارے پاس جو ریسٹورنگ فورس تھی اس کے اگینسٹ ایک فورس آئی ہے جو ریزسٹیو فورس تھی, اور ریزسٹیو فورس نے کیا کیا ہے کہ ہماری ریسٹورنگ فورس کو اوورکم کر لیا ہے ایک پوائنٹ پر, اور اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ اس کا ایک پوائنٹ پر آ کر زیرو ہو گیا, اور اس کا ایمپلیٹیوڈ تھرو آؤٹ ڈکریز ہوتا جا رہا ہے. یہ سچویشن جو ہے وہ ظاہر ہے جیسے میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ایک ریزسٹیو فورس ہے جو ریسٹورنگ فورس کے اگینسٹ کام کر رہی ہے, اور اس کی وجہ سے آسیلیشن جو ہے وہ ایک طرح سے ہم یوں کہیں گے ڈائی آؤٹ ہو گئی ایک پوائنٹ پہ پہنچ کر. اس پروسیس کو ہم ڈیمپنگ کا پروسیس کہتے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ اس کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو کیسے کریں گے, تو ہم نے کہا کہ جی بہت سمپل سی چیز ہے. دی پروسیس آف ریموونگ آف انرجی فرام اے وائبریٹنگ باڈی بائی دی ایفیکٹ آف دی ریزسٹیو فورسز از نون ایز دی ڈیمپنگ. کیا کہا گیا کہ ہم نے جو سسٹم تھا اس سے انرجی اگر ریموو کرنی شروع کر دی ہے سلولی اینڈ گریجولی, کیسے اور کس وجہ سے, تو ایفیکٹ آف ریزسٹیو فورسز. اب وہ ریزسٹیو فورسز مختلف سچویشن میں مختلف ہو سکتی ہیں, لیکن اس کا جو ایفیکٹ ہے وہ کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جیسے میں نے بھی آپ کو دکھایا کہ اس کا ایمپلیٹیوڈ سلولی اینڈ گریجولی کم ہوتا چلا جائے گا. نہ صرف اس کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا جائے گا بلکہ اس کی انرجی پر بھی فرق پڑے گا, اور یہ ساری چیزیں ہوں گی تو وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی اینیمیشن بھی. لیکن یہ ڈیفینیشن جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ دی پروسیس آف ریموونگ آف دی انرجی فرام اے وائبریٹنگ باڈی بائی دی ایفیکٹ آف ریزسٹیو فورسز از نون ایز ڈیمپنگ. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ڈیمپنگ ہے وہ کیا ہے کہ ریزسٹیو فورسز کی موجودگی کی وجہ سے یا اس کے ایفیکٹ کی وجہ سے ہماری جو آسیلیشن ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی اس میں سے انرجی ریموو ہو رہی ہے, اور جو ہمارے پاس ایک آئیڈیل سچویشن تھی کہ ایمپلیٹیوڈ اس طرح سے برقرار رہے وہ نہیں رہا, اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس اب سچویشن یہ آ گئی کہ جو ایمپلیٹیوڈ تھا وہ سلولی اینڈ گریجولی کم ہوتا جا رہا ہے. تو یہ ایفیکٹ جو ہے وہ کس وجہ سے آیا ہے, ڈیمپنگ کی وجہ سے آیا ہے. تو پروسیس آف ڈیمپنگ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, اب
ڈیمپنگ جو ہے اس کو ہم دو طریقے سے یا 2 ٹائپس میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو سچویشن یہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے نیچرل ڈیمپنگ ہے. کیا ہے بھائی نیچرل ڈیمپنگ؟ ہم نے کہا جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر ہمارے پاس اسپرنگ لگا ہوا ہے تو اس اسپرنگ کی جو انٹرنل فورسز ہیں وہ سلولی اینڈ گریجولی سسٹم میں سے انرجی کو نکال رہی ہیں اور اس میں سے ریموو کر رہی ہیں انرجی کو، اور اس کی وجہ سے سسٹم سے چونکہ انرجی نکلتی جائے گی تو سلولی اینڈ گریجولی اس کی آسیلیشن جو ہے یا اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیکریز ہوتا چلا جائے گا. تو ہم نے کہا کہ یہ ایک نیچرل سچویشن ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس کوئی باڈی ہے جس کو آپ نے فلوئڈ میں مثال کے طور پر جو ہے وہ یہ ایک باڈی ہے اور اس میں آپ نے یہاں پر اس کو اسپرنگ سے اٹیچ کر کے اس کو جیسے وائبریٹ کیا تو یہ جو ڈریگنگ فورس ہے یہ کیا کرے گی، آپ کی جو پرووائڈڈ انرجی تھی یہ پرووائڈڈ فورس ہے اس کو، جس کو اب ریسٹورنگ فورس کہہ رہے تھے، اس کے اگینسٹ کام کرے گی. اور یہ جو وسکس ڈریگ ہے یہ کیا کرے گا کہ سلولی اینڈ گریجولی آسیلیشن کو ڈکریز کر دے گا، یعنی ہمارے پاس جو ایمپلیٹیوڈ ہے اس کا وہ ڈکریز ہوتا جائے گا. تو یہ بھی ایک نیچرل فینومینا ہے اور نیچرل ڈیمپنگ کے سمجھ لیں کہ ایگزامپل میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں. کچھ ہمارے پاس جو ڈیمپنگز ہیں وہ آرٹیفیشیل ڈیمپنگز ہیں، اور اس میں جو ایک بہت امپورٹنٹ ڈیمپنگ ہے وہ ہے الیکٹرو میگنیٹک ڈیمپنگ ان گلوینومیٹرز. یعنی اگر آپ غور کریں تو گلوینومیٹر کیا کر رہا ہے، تو ہم نے کہا جی گلوینومیٹر جو ہے وہ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے کہ جب اس کو ہم کنیکٹ کرتے ہیں کسی سسٹم میں، الیکٹریکل سسٹم میں، اور وہاں سے کرنٹ پاس ہوتا ہے یا پوٹینشیل ہم پرووائڈ کرتے ہیں تو یہ ڈیفلیکٹ کرتا ہے. اور کس بیس پہ ڈیفلیکٹ کرتا ہے؟ الیکٹرو میگنیٹک سسٹم ہے ظاہر پورا، اور اس سے یہ ڈیفلیکشن ہوئی ہے. لیکن اگر یہاں پر یہ ڈیفلیکشن کو کنٹرول نہ کیا جائے تو آبویسلی یہ جو نیڈل ہے اس کی وہ اس طرح سے آسیلیٹ کرتی رہے گی ان 2 پوائنٹس کے درمیان میں، اور ہم کوئی میجرمنٹ نہیں لے سکتے. یہی صورتحال اصل میں اگر آپ غور کریں تو وولٹ میٹر اور ایم میٹر بھی گیلوینو میٹر کی ماڈیفائڈ فارمز ہیں. تو اگر وولٹ میٹر کو یا فرض کی آپ یہاں یوز کر رہے ہیں یا ایم میٹر کو یوز کر رہے ہیں اور جو نیڈل ہے وہ آپ کی یہاں سے ڈیفلیکٹ ہوتی ہے لیکن وہ مستقل وائبریٹ کر رہی ہے، تو آپ کے لیے پھر میجرمنٹ جو ہے وہ امپاسبل ہے. تو آپ چاہتے کیا ہیں کہ ایک پوائنٹ پر پہنچ کر یہ نیڈل تھوڑی دیر کے لیے رکے، یعنی آسیلیشن جو ہے وہ کنٹینیوس نہ رہے بلکہ کچھ دیر کے لیے یہاں یہ رک جائے. تو ہم نے کہا کہ اس پروسیس کو حاصل کرنے کے لیے یا اس اسٹیٹ کو حاصل کرنے کے لیے جو ہم ایک ایفیکٹ پروڈیوس کرتے ہیں وہ یا یوز کرتے ہیں وہ ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک ایفیکٹ ہے، اور یہ جو ڈیمپنگ ہوگی یہ الیکٹرو میگنیٹک ڈیمپنگ کہلائے گی. اب اس میں تھوڑا سا آپ کو ریکال کرنا پڑے گا اصل میں جو آپ نے IGCSE میں بھی پڑھا ہے کہ الیکٹرو میگنیٹک ڈیمپنگ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہم نے فیراڈیز لاز پڑھے تھے الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کے، وہاں پر یہ تھا کہ جو ہمارے پاس EMF پروڈیوس ہوتی ہے وہ ریٹ آف چینج آف EMF جو پروڈیوس ہوتی ہے وہ ریٹ آف چینج آف فلکس کے برابر ہوتی ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ صورتحال تھی. تو ہم نے کہا کہ بھائی اب کیا کریں، تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے پاس جو ایک اور پارٹ تھا اس کا کہ بھائی EMF کس ڈائریکشن میں پروڈیوس ہوگی، تو اس کے لیے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا لینز لا، ناٹ زیڈ، ہیئر وی ہیو لینزز لا. تو لینزز لا کیا تھا کہ دی EMF پروڈیوس ان سچ اے ڈائریکشن دیٹ اٹ ول پروڈیوس اے سارٹ آف ریزسٹینس. یعنی اس کو اگر آپ لینز لا کو اگر آپ ریکال کریں، لینزز لا کیا کہتا ہے یہ، دی EMF یعنی کون سی EMF، انڈیوسڈ EMF پروڈیوسڈ in such a direction that will oppose its cause. یعنی یہ ایک ایسی ڈائریکشن میں پروڈیوس ہوتی ہے جو اپنے کاز کے مخالفت کرتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم EMF پروڈیوس کرتے ہیں، انڈیوسڈ EMF پروڈیوس کرتے ہیں، تو ہمارے پاس اس کے اگینسٹ میں ایک سمجھ لیں کہ ریزسٹو فورس پروڈیوس ہوتی ہے، اور اسی ریزسٹو فورس کی وجہ سے ہم یہ الیکٹرو میگنیٹک ڈیمپنگ حاصل کرتے ہیں. اس کو ڈیٹیل میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے جب الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کا ہم تذکرہ کریں گے. یہاں میں نے تھوڑا سا بس آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پاس الیکٹرو میگنیٹک ڈیمپنگ جو ہے گلوینومیٹر میں
وہ ایک آرٹیفیشل ڈیمپنگ ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ غور کریں تو اگر آپ جو ہے وہ ایک کار کے پینل پہ غور کریں جس کے اوپر پینٹ نہ ہوا ہو، تو کبھی آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہو کہ اگر آپ کے پاس کوئی کار ہے جو پینٹڈ نہیں ہے اور اس کے اوپر آپ جو ہے وہ ہٹ کریں تو آپ کو ڈفرینٹ ساؤنڈ سنائی دے گی، لیکن اگر آپ ایک پینٹڈ کار کو ہٹ کرتے ہیں یا اس کو ٹیپ کرتے ہیں تو اس کی آواز دوسری ہوتی ہے۔ کیا دوسری ہوتی ہے کہ اس کی فریکوینسی جو ہے وہ تو وہی رہتی ہے، لیکن اس کا جو کہیے کہ جو اس کی وائبریشن ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے۔ تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ۔ تو جو ہمارے پاس کار پینلز کی جو کوٹنگ ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ خوبصورت نظر آئے، بلکہ وہ ایک انکمفرٹیبل سچویشن جو پروڈیوس ہو سکتی ہے کار میں آسیلیشنز کی وجہ سے، اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے وہ یوز ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک آرٹیفیشل ڈیمپنگ والی سچویشن ہے۔ اسی طریقے سے کارز جو ہیں ان میں ہمارے پاس جو شاک ایبزاربرز ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں، ظاہر ہے وہ بھی ایک آرٹیفیشل ڈیمپنگ پروڈیوس کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم آگے جا کے کرتے ہیں کہ اس کا کیا ایفیکٹ ہے اور کیسے وہ لے کے چل رہے ہیں۔ یہاں میں واپس جاؤں گا اس پوائنٹ کی طرف اور اس بات کی طرف کہ ہمارے پاس جب ایئر ریزسٹنس ہے اور جو فکشن ہے مختلف پوائنٹس پر، یعنی مثال کے طور پر اگر آپ پینڈولم کی بات کر رہے ہیں تو پوائنٹ آف سسپینشن پر آپ کے پاس جو ہے وہ فرکشن ہے، جس کو آپ فرکشن بٹوین دی سپورٹ اینڈ دی اسپرنگ کہہ سکتے ہیں، اور جو ہے وہ دوسرے ایئر ریزسٹنس ہے۔ تو یہ کیا کرتی ہے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو انرجی ہے اس میں لاس، یعنی اس کا آ جاتا ہے، یعنی لاس آف انرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ ڈیمپنگ ایفیکٹ ہے۔ یہاں پر جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ دو باتیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کا وہ ایکسپونینشلی ڈیکریز ہوگا، یعنی ود دی پیسج آف ٹائم وہ اس طرح سے ڈیکریز ہوگا کہ جو بھی اس کی پہلے کی ویلیو اس کے لحاظ سے نیکسٹ ویلیو کم ہوتی چلی جائے گی، اور جو ایک نئی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے وہ یہ والا جو گراف ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح سے ہو رہی ہے کہ آپ یہ غور کیجئے کہ اس کا جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی کم ہوتا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر پوائنٹ پر فرض کیجئے کہ اگر یہاں اس میں 100 جولز کی انرجی تھی تو یہاں 75 جولز رہ گئی یا 50 جولز رہ گئی یا 25 جولز رہ گئی اینڈ سو آن، یعنی انرجی جو ہے وہ سسٹم میں سے ریموو ہوتی جا رہی ہے۔ ہم واپس جاتے ہیں اس اینیمیشن کی طرف، اور ایک اور اینیمیشن میں آپ کو دکھاؤں یہاں پر کہ اگر آپ جو ہے وہ مثال کے طور پر یہاں غور کیجئے کہ جو اینگل ہے، جو یعنی وہی ہم جو بات کر رہے ہیں ایمپلیٹیوڈ کی ٹرمز میں ہم اینگل کو دیکھ سکتے ہیں، اگر ہم یہاں اس کو پلے کریں تو یہ ہمیں یہاں پر یہ دیکھیے یہ سلولی اینڈ گریجولی اس کا ایمپلیٹیوڈ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر ہم نے ایک خاص ویلیو ڈیمپنگ کی یعنی ریزسٹیو فورس کی رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ میں 0 کر دوں تو پھر کیا ہوگا، تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس اس کا ایمپلیٹیوڈ تھرو آؤٹ سیم چل رہا ہے، کوئی اس میں ڈفرینس نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اسی چیز کو آپ انرجی کی ٹرمز میں اگر آپ دیکھیں تو یہ دیکھیے یہ آپ نے انرجی پڑھی ہے، جس میں نے بھی آپ سے کہا سمپل ہارمونک موشن وغیرہ میں جب آپ جائیں گے، جو میرا پچھلا لیکچر ہے، تو آپ کو یہ پوری کا پوری ڈائیگرام اور یہ اینیمیشن نظر آئے گی کہ جس میں ہمارے پاس ریڈ جو کرو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کائنیٹک انرجی کا کرو ہے، جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہمارے پاس اس کی ایمپلیٹیوڈ کی 0 ویلیو ہے یا اینگل جب 0 ہے تو اس وقت ہمارے پاس میکسیمم کائنیٹک انرجی ہے اور منیمم پوٹینشیل انرجی ہے، لیکن جب ہمارے پاس ایکسٹریم پوزیشن ہے جس کو آپ یہاں 0.3 کہہ سکتے ہیں، تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ کائنیٹک انرجی 0 ہو جاتی ہے، یعنی ریڈ پوائنٹ جو ہے وہ یا جو لائن ہے وہ 0 ہو جاتی ہے، اور جو بلو ہے وہ میکسیمم ہو جاتی ہے جو پوٹینشیل انرجی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو یہ سچویشن ہے یہاں پر۔ اگر ہم یہاں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک پوری ڈائیگرام تھی جو ہم نے دکھائی تھی، جس میں کائنیٹک انرجی اور پوٹینشیل انرجی کو ہم دکھا رہے ہیں، لیکن اگین دی سیم تھنگ، اگر یہاں پر کوئی ہم ایک ڈیمپنگ فیکٹر انٹروڈیوس کروا دیں تو پھر کیا ہوگا، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلولی اینڈ گریجولی اس کی انرجی اوور آل کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس پوٹینشیل اور کائنیٹک انرجیز دونوں ڈیکریز ہو گئی ہیں، اور اوور آل انرجی جو گرین سے ریپرزینٹ کی جا رہی تھی ظاہر ہے وہ بھی
ڈکریز ہو گئی ہے. لیکن اگر میں ڈیمپنگ کو زیرو کر دوں تو پھر آپ دوبارہ اس کو نوٹ کریں کہ ہمارے پاس جو گرین لائن ہے وہ میکسیمم انرجی لائن کو شو کر رہی ہے اور وہ تھرو آؤٹ سیم چل رہی ہے، جبکہ ریڈ اور بلو جو ہیں وہ پوٹینشیل انرجی اور کائنیٹک انرجی کو شو کر رہے ہیں، جو ہے ویری کر رہے ہیں اس کے ایمپلیٹیوڈ اور میکسیمم ڈسپلیسمنٹ کے لحاظ سے. یعنی جہاں میکسیمم ڈسپلیسمنٹ ہے وہاں پر اس کی پوٹینشیل انرجی میکسیمم ہے، اور جہاں پر ہمارے پاس جو ہے وہ اس کی مین پوزیشن ہے وہ کائنیٹک انرجی میکسیمم ہے. اور ظاہر ہے ان بٹوین دیز 2 پوائنٹس ہمارے پاس جو ہے وہ انرجی ویری کر رہی ہے. تو دس از سم تھنگ وچ از ویری امپورٹنٹ. تو یہ ایک بات آپ کو سمجھنی ہے. اچھا میں پھر واپس جاتا ہوں اس بات کی طرف کہ یہاں پر 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ جیسے میں نے آپ سے کہیں ایک تھی. ایک تو میں نے ڈسکس کیا ایمپلیٹیوڈ کو کہ ایمپلیٹیوڈ کا کیا مسئلہ ہے. تو ایمپلیٹیوڈ سلولی اینڈ گریجولی کم ہوتا جا رہا ہے، لیکن جو فریکوینسی ہے آسیلیشن کی اس میں کوئی چینج نہیں آ رہی ہے، یعنی وہ کانسٹنٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غور کیجئے، فرض کر لیجئے کہ S = VT جو ایک بہت سمپل سی چیز ہے، بہت سمپل ایکویشن ہے، اس پہ اگر ہم غور کریں، ہم یہ کہیں کہ جی ہمارے پاس 100 میٹر کا مثال کے طور پر ڈسٹینس تھا اور جو ویلوسٹی تھی وہ مثال کے طور پر 10 تھی، تو ٹائم کتنا لگے گا؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی ٹائم جو ہے وہ لگ رہا ہے 10 سیکنڈ، یعنی اس ڈسٹینس کو کور کرنے کے لیے اس ویلوسٹی کے ساتھ جو ٹائم لگ رہا ہے وہ 10 سیکنڈ ہے. اب اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ویلوسٹی کم ہو جائے، یعنی انرجی جیسے دائرے کم ہوئی تو ویلوسٹی بھی کم ہو جائے گی. ہم نے کہا جی اگر ہمارے پاس ویلوسٹی 5 رہ جائے اور ڈسٹینس کورڈ جو ہے وہ بھی ہاف رہ جائے تو کیا ہوگا؟ تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ ڈسٹینس کور کیسے ہاف رہ گیا؟ ہم نے کہا کہ مثال کے طور پر فرض کر لیجیے پینڈولم پہلے اس پوزیشن پر تھا، ڈسپلیس ہو کے یہاں آیا تھا، تو وہ ہم اس کو مثال کے طور پر 100 کا کانسیپٹ سے اس کو ہم دیکھ رہے تھے. لیکن اب اگر مثلاً یہ یہاں پر آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ ہاف ہو جائے گا. لیکن یہاں سے چاہے وہ آپ پوائنٹ A سے پوائنٹ B کی طرف آئیں، چاہے آپ پوائنٹ C سے پوائنٹ D کی طرف آئیں، آپ نے کہا کہ جی ہمارے پاس ٹائم ایک ہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ پوائنٹ A سے B کی طرف آتا تھا یا آ رہا تھا تو اس کے بعد بہت انرجی تھی، انرجی کی وجہ سے اس کی دائرے کے ویلوسٹی آپ کہہ لیجئے کہ بہت تیزی سے وہ اس طرف آتا ہے تو ویلوسٹی بھی بہت زیادہ ہے اس کی. اور جب ویلوسٹی زیادہ ہے تو اس کا جو ٹائم ہے وہ کتنا آ رہا ہے؟ 10 سیکنڈ آ رہا ہے. لیکن جب ہم یہاں سے پوائنٹ C سے پوائنٹ D اور D سے واپس C کی طرف آئیں گے تو پتہ چلا ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر اب انرجی بھی کم ہے اور ڈسپلیسمنٹ تو کم ہوا ہے، لیکن آبویسلی ویلوسٹی بھی کم ہو گئی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ ٹائم وہی آ رہا ہے. تو یہ جو گراف آپ کو یہاں پر یہ شو کر رہا ہے کہ یہ دیکھیے یہ یہاں پر یا ان دونوں پوائنٹس کے درمیان میں جو انٹرویل ہے، یا ان دونوں پوائنٹ کے درمیان میں جو انٹرویل ہے، یا ان دونوں پوائنٹ کے درمیان میں جو انٹرویل ہے، اٹ ول آلویز سیم. ایون اس ایمپلیٹیوڈ کے ساتھ جب یہ کافی کم ہو گیا ہے تب بھی ٹائم پیریڈ ہمارا سیم ہے. اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ 1/f ہوتا ہے، یعنی فریکوینسی کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو f فریکوینسی ہے، ٹائم پیریڈ t ہے، تو فریکوینسی کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس فریکوینسی جو ہے سسٹم کی اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ ڈیمپنگ کی وجہ سے کم ہوتا چلا جائے گا. تو دس از ویری ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ. اب آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ آرٹیفیشل ڈیمپنگ جو ہے وہ کتنے ٹائپس کی ہو سکتی ہے. تو یہاں ہم نے کہا کہ جو آرٹیفیشل ڈیمپنگ ہے وہ 3 ٹائپس کی ہوتی ہے. ایک ہے لائٹ ڈیمپنگ، سیکنڈ ہے کرٹیکل ڈیمپنگ، اور تھرڈ ہے ہیوی ڈیمپنگ. یہاں جیسے میں نے بھی آپ سے کہا کہ نمبر 1 کہہ لیجئے اس کو لائٹ ڈیمپنگ. یہاں لائٹ ڈیمپنگ کو دیکھیں اور سمجھیں اس کو کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ لائٹ ڈیمپنگ کی سچویشن وہ ہے کہ جب ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس کے اگینسٹ ہمارے پاس ڈیمپنگ فورس کام کر رہی ہے، لیکن ڈیمپنگ فورس اس کیس میں ہمارے پاس ریسٹورنگ فورس کے مقابلے میں کم ہے، اسمالر دین ریسٹورنگ فورس ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ انرجی جو ہے وہ ایک دم سے سسٹم سے نہیں نکلے گی بلکہ سلولی اینڈ گریجولی وہ سسٹم سے باہر جائے گی. تو سسٹم آسیلیٹس ود گریجولی ڈکریزنگ ایمپلیٹیوڈ. تو جیسے بھی ہم نے دکھایا کہ اس میں بھی وہی ہو رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ایمپلیٹیوڈ ہے وہ گریجولی ڈکریز ہو رہا ہے. تو جب اس طرح کا گراف آپ کے سامنے آئے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ کون سی سچویشن ہے؟ یہ لائٹ ڈیمپنگ کی سچویشن ہے.
ٹوٹل انرجی آف دا سسٹم ڈکریزز ود ٹائم. جیسے ہم نے ابھی ظاہر کہا اور دکھایا بھی میں نے بھی آپ کو کہ جیسے جیسے ٹائم پاس ہوگا تو آپ کا ٹوٹل انرجی جو ہے وہ ڈکریز ہوتی جائے گی. ابھی جو ہم نے اینیمیشن دیکھی تھی اس میں گرین لائن جیسے میں نے بھی آپ سے کہا تھا کہ وہ ٹوٹل انرجی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. سسٹم ٹیک سلائٹلی لانگر ٹائم ٹو اسٹاپ. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس ظاہر ہے جب سلولی اینڈ گریجولی اس میں سے انرجی باہر نکلے گی تو کافی دیر تک سسٹم آسیلیٹ کرتا رہے گا اور اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے پاس سسٹم کی جو اسٹاپ ہونے کا ٹائم ہے وہ لانگر ٹائم ہوگا. اور جیسے بھئی ابھی میں نے ایگزامپل میں بات کی کہ پینڈولم سمپل پینڈولم کی اگر آپ بات کریں تو سلولی اینڈ گریجولی اس میں سے انرجی ڈکریز ہو رہی ہے. اگر آپ واپس اینیمیشن کی طرف جائیں اور یہاں پر آپ غور کیجئے کہ ہمارے پاس اگر ہم نے اس میں تھوڑا سا ایک ڈیمپنگ ایفیکٹ ڈال دیا تو کیا ہو رہا ہے, تو ہم نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی انرجی ڈکریز ہو رہی ہے. تو دس از دی کیس آف لائٹ ڈیمپنگ. اور اس کو اگر آپ اینگل کے لحاظ سے دیکھیں تب بھی آپ دیکھیں گے کہ لائٹ ڈیمپنگ میں سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ آپ کا ایمپلیٹیوڈ ڈکریز ہو رہا ہے. تو یہ ایک دم سے ڈکریز نہیں ہوگا, تو اس کا خیال رکھیے. تو یہ ہمارے پاس کون سا کیس ہے, لائٹ ڈیمپنگ کا کیس ہے. اچھا وہ ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اگر آپ جو ہے وہ اس کو لائٹ ڈیمپ کر رہے ہیں تو یہ سلولی اینڈ گریجولی جو ہے وہ اس کی ایمپلیٹیوڈ کی ویلیو ڈکریز ہوتی جا رہی ہے. اور آپ نے کہا کہ یہ کیوں ہو رہی ہے, اس لیے کہ سسٹم میں سے سلولی اینڈ گریجولی ہی انرجی نکل رہی تھی اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس ایمپلیٹیوڈ جو تھا وہ اس کا سلولی اینڈ گریجولی چینج ہوا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو جو یہ ہم نے پینسل یہاں یوز کی ہے وہ بتا رہا ہے, اب جب آسیلیشن کو دوبارہ دیکھیں اس کو تو یہ نیچے جاتا ہے اور پھر واپس اپنی پوزیشن پہ جاتا ہے اینڈ سو آن. تو ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کی جو آسیلیشن ہے وہ اچانک رک جائے, بلکہ یہ سلولی اینڈ گریجولی کم ہو رہی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائٹ ڈیمپنگ کی سچویشن ہے. تو یہ ہمارے پاس جو ابھی ہم بات کر رہے تھے لائٹ ڈیمپنگ, اور ایگزامپل کیا لی تھی ہم نے, سمپل پینڈولم کی. اچھا اس کے بعد ہم بات کر رہے ہیں, یعنی میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ میس اسپرنگ سسٹم ایک لیا ہوا ہے اور اس کو آپ نے کسی فلوئڈ میں یا لکوڈ میں ڈپ کیا ہے تو یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ ریسٹورنگ فورس جو تھی وہ کیا تھی, اپ تھرسٹ تھی. اور اس کے اگینسٹ میں جو ریسٹورنگ فورس ہے وہ ڈریگ ہے جس کو ہم وسکس ڈریگ کہتے ہیں. اور اس کو جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ دونوں اپوزنگ فورسز ہیں, اپوزٹ ڈائریکشن میں ایکٹ کرتی ہیں. تو یہ سلولی اینڈ گریجولی اس کی آسیلیشن کو ڈکریز کرتی جائے گی. اور ہم نے کہا کہ یہ بھی ایک ایگزامپل ہے کس کی, لائٹ ڈیمپنگ کی. اس کے بعد ہم آتے ہیں کریٹیکل ڈیمپنگ کی طرف. کریٹیکل ڈیمپنگ میں کیا ہوتا ہے, تو ہم نے کہا یہاں پر when the damping force is much more greater than the restoring force. اب ریسٹورنگ فورس تو کم ہے لیکن ڈیمپنگ فورس ہم نے بہت بڑھا دی, تو کیا ہوگا کہ یہ اچانک جو ہے یہ باڈی جو ہے وہ اپنے آپ کی جو آسیلیشن ہے اس کو ڈائی آؤٹ کر دے گی, یعنی اس میں سے ساری کی ساری انرجی ایک دم سے ہم نے نکال لی تو اس کی جو وائبریشن والی سچویشن ہے وہ ایک طریقے سے بالکل بھی نہیں رہی. تو اس کا جو کرو ہے وہ یہاں تو دیکھ رہے تھے جیسے آپ کے سلولی اینڈ گریجولی کم ہو رہا تھا لائٹ ڈیمپنگ میں یہ, لیکن یہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک طریقے سے کہ اس نے آسیلیٹ ہی نہیں کیا, یہ بس ایک دم سے آ کر زیرو ایمپلیٹیوڈ پر چلی گئی. دی ڈسپلیس سسٹم ریٹرنس ٹو ریسٹ ایٹ اٹس ایکویلبریم پوزیشن ان دی شارٹیسٹ پاسبل ٹائم. تو وہ ایکویلبریم پوزیشن میں یعنی چلی جائے گی اور شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں جائے گی. اور یہاں پر جو ہمارے پاس ایگزامپل ہم نے لی ہے وہ ہے اسپرنگس آف کار سسپینشن. کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر, یہ جیسے میں نے بھی آپ کو کہا کہ جو شاک ایبزاربرز ہیں ان میں جو اسپرنگز لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس کریٹیکلی ڈیمپ ہوں گے تو کام چلے گا. کیا مطلب ہے, دیکھیں یہاں پر اگر ہمارے پاس جو ایک کار کی ہم نے ویل کو اور اس کے شاک ایبزاربر کو دیکھا ہے تو یہ روڈ پہ چل رہی ہے کار, یہاں پہ اچانک جو ہے وہ ایک سڈن رائز آتا ہے روڈ پہ, یعنی ایک طریقے سے ایک ہمارے پاس اسپیڈ بریکر آ جاتا ہے. تو کیا ہوگا, تو ایک دم سے یہ ہمارے پاس یہ کمپریس ہوگا, اسپرنگ کمپریس ہوگا اور کمپریس ہو کر یہ دوبارہ سے واپس جائے گا. تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آپ نے کہا کہ اس کی جو پوزیشن تھی وہ اس طرح کی تھی کہ یہ
کمپریس ہو کے واپس گیا اور اس نے اپنی اوریجنل پوزیشن کوئکلی اٹین کر لی تو یہ کرٹیکلی ڈیمپ ہوا. ادروائز کیا ہوگا؟ اگر یہ کرٹیکل ڈیمپ نہ ہو اور یہ لائٹلی ڈیمپڈ ہو تو کیا ہوگا کہ یہ سلولی اینڈ گریجولی اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا چلا جائے گا اور یہ کافی دیر تک آپ کی گاڑی جو ہے وہ آسولیٹ کرتی رہے گی. تو نتیجہ ہے وہ ایک بہت ہی انکمفرٹیبل رائڈ کی صورت میں نکلے گا. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وائبریشن کم سے کم ہو گاڑی کے کیس میں یا کار کے کیس میں. تو آپ نے کہا کہ یہ جو شاک ایبزاربر ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ یہ شاک کو ایبزارب کریں یعنی آسولیٹ نہ ہونے دیں باڈی کو یعنی کار کو. تو یہ سچویشن بن رہی ہے ہمارے پاس کرٹیکل ڈیمپنگ کی وجہ سے. تو دس از سم تھنگ وچ از ہیپننگ ان کیس آف کار شاک ایبزاربرس. اب یہاں دیکھیں کہ ہم نے کہا کہ بھئی کس طریقے سے یہ ہم کرٹیکل ڈیمپنگ اگر دیکھیں تو کس طرح سے ہوگی یہ. تو ہم نے کہا کہ یہاں پر یہ اچانک جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ رک جائے گا اور بلکہ اس کو ہم اور بہتر کر سکتے ہیں. یہ جو ہے وہ ابھی بھی ٹائم لے رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ ایک ایسی سچویشن میں دیکھنی ہے کہ یہ ایک دم سے یہاں پہ یہ رک جائے. یہ دیکھیں کہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کا دیکھیے یہ جو ہے وہ واپس اپنی ایک دم سے اپنی پوزیشن پر آ گیا یعنی آسولیشن اس کی ایک دم سے ڈائی آؤٹ ہو گئی. تو ہم نے کہا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے کرٹیکل ڈیمپنگ ہے. یہاں پر بھی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کرٹیکل ڈیمپنگ کو اور ہم تھوڑی سی اس کی ویلیو کو انکریز کرتے ہیں ڈیمپنگ کی. تو دیکھیں کہ یہاں پر ابھی بھی یہ اتنا نہیں ہوا ہے جو ہم چاہتے ہیں. کرٹیکل ڈیمپنگ والی سچویشن نہیں آئی ہے ابھی بھی. دیکھیں یہ کرٹیکل ڈیمپنگ والی سچویشن نہیں آئی ہے. ہم نے اور ڈیمپنگ ایفیکٹ بڑھایا ابھی بھی وہ نہیں ہوا ہے. اب اس کو اور بڑھا دیتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ابھی بھی وہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آیا. میکسیمم کر دیں تو یہ اس اینگل کے لیے ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو ہم نے کہا کہ اچھا ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنے کرٹیکل ڈیمپنگ کے کانسیپٹ کو لینے کے لیے ہم نے اینگل کم کر دیا ہے تاکہ اوریجنل اس کی انرجی ہی کم کر دیں ہم. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ والا پوائنٹ جو ہے پھر یہاں پر یہ ہمیں کرٹیکل ڈیمپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس طرح سے کرٹیکل ڈیمپنگ نہیں جو ہم چاہتے ہیں. یہاں پر یہ والی جو اینیمیشن ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کے لیے کہ جہاں پر وہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ باڈی دوبارہ دیکھیں اس کو کہ یہ نیچے گئی ہے لیکن یہ کوئکلی واپس اپنی جگہ پر آ جاتی ہے. تو ہم نے کہا کہ یہ شارٹیسٹ پاسبل ٹائم میں اس نے اپنی آسولیشن کو ختم کر دیا. تو یہ کیا ہے کرٹیکل ڈیمپنگ ہے. اور یہ میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ یہاں پر جس کو کا سسپینشن جو ہے وہ کرٹیکلی ڈیمپنگ کی ایک ایگزامپل ہے. تھرڈ کیس جو ہے وہ یہ ساری ڈائیگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ ساری وہ 1 to 1 پھر میں نے اس کو ڈسکرائب کر دیا ہے یہاں پر. یہ جو ہمارے پاس تھرڈ ہے وہ ہے ہیوی ڈیمپنگ. اور ہیوی ڈیمپنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا صورتحال بن رہی ہے. تو پتہ یہ چلا کہ ڈسپلیڈ سسٹم ول ٹیک اے لانگر ٹائم ٹو ریٹرن ٹو اٹس ایکویلبریم پوزیشن وداؤٹ آسولیشن. اب یہاں پر وہ آسولیٹ ہو ہی نہیں رہی بلکہ وہ ایک لانگ ٹائم لے رہی ہے. تو ہم نے کہا کیوں ہو رہا ہے ایسا کہ ڈسپیشن آف دی انرجی فرام دی سسٹم از ویری لو. تو یہاں سے جو ہمارے پاس ڈسپیشن ہے وہ کافی لو ہے اور اس کی وجہ سے وہ ایک لانگ ٹائم لے رہی ہے. یعنی ابھی وہ آسولیٹ ہو ہی نہیں رہی اس طریقے سے جس طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس نارمل سچویشن تھی. تو ہم نے کہا کہ بھئی یہ اس میں کون سی اگزامپل ہے. تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ڈور میکینزم ہے اس میں موسٹلی ہیوی ڈیمپنگ ہوتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہمارے پاس اگر آپ دیکھیں جو ڈور کے ساتھ جو ایک ڈیمپنگ میکینزم لگا ہوا ہوتا ہے یعنی جب ہم دروازہ کھول رہے ہیں تو اس کے ساتھ ایک مشین لگی ہوئی ہے جو دروازے کو تھوڑی دیر کے لیے روکتی ہے. تو اگر یہ جو اسپرنگ لگا ہوا ہے یہ اگر اس طرح وائبریٹ کرے تو کیا ہوگا کہ یہ دروازہ کھل کے فوراً آپ کے منہ پہ واپس آئے گا. تو ہم نہیں چاہتے یہ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دروازہ کھلے تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جائے. تو وہ کیسے ہوگا کہ یہ ٹائم لے واپس آنے کے لیے. تو اس کو اگر ہم یہاں دیکھیں اس کیس کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کہا کہ جی یہ اگر مثلاً یہ ہم کہ ہیوی ڈیمپنگ پہ چلے جائیں تو یہ دیکھیں یہ ابھی اپنی اوریجنل پوزیشن پر ہی مین پوزیشن پر ہی آنے میں اس نے خاصا ٹائم لیا ہے. تو یہ ہیوی ڈیمپنگ کی سچویشن ہے. اس کو ہم اور بھی ہیویلی ڈیمپ کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ دیکھیں اور زیادہ ٹائم لے گا یہ اپنی اوریجنل پوزیشن پر آنے کے لیے. یعنی اس نے کوئی آسولیشن کی ہی نہیں ہے. اور یہ دیکھیں یہ کیا کر رہا ہے ایک لانگ ٹائم لے رہا ہے آسولیٹ کرنے کے لیے. تو ہم نے کہا کہ یہ ہیوی ڈیمپنگ کی ایک ایگزامپل ہے.
اور جیسا میں نے بھی آپ کو بتایا کہ یہ جو سچویشن ہے وہ ہمارا ایک ایگزامپل میں نے آپ کو بتائی کہ کہاں پر ہے، ڈور کے کیس میں، جہاں ہمارے پاس ڈور میں ایک اسٹاپنگ میکینزم آپ کہہ لیں یا ڈیمپنگ میکینزم جو چل رہا ہوتا ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈمپرز جو ہوتے ہیں اس میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ بھائی جو ہیوی لوڈ ہو رہا ہے تو ہم اس کو کیسے کریں کہ ہیوی ڈیمپنگ کے موڈ میں کریں اس کو، ادروائز ڈیمپر جو ہے بہت زیادہ آسیلیٹ کرے گا، تو ہم نے کہا آسیلیشن اس میں نہ ہونے کے برابر ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ ڈمپرز آپریٹس ان اوور لوڈ اور heavy damping mode. So this is another situation or another example of heavy damping. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے ڈیمپنگ کا، اور آسیلیشن میں جب بھی کوشچن آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہے وہ ڈیمپنگ کا کانسیپٹ وہ ضرور ڈسکس کرتے ہیں، ضرور کوئی نہ کوئی ایک چھوٹا سا پارٹ اس میں پوچھتے ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہے، اس کو ایک نظر دوبارہ دیکھ لیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کس طریقے سے یہ ہیوی اور لائٹ اور کریٹیکل ڈیمپنگ کا کانسیپٹ ہے۔ ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نئے جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ کے پاس مستقل پہنچتی رہیں اور آپ اپنا سلیبس اس کے ساتھ کور کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو میرے پرانے ویڈیوز ہیں ان کو بھی آپ دیکھیں تاکہ یہ آسیلیشن کا چیپٹر جو ہے وہ آپ کے سمجھ میں آ سکے کہ کیا چل رہا ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں ہمارے پاس جب بھی آسیلیشن کے کوشچنز آتے ہیں تو اس میں ایک پارٹ جو ہے وہ ڈیمپنگ کا تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ ضرور اس میں یہ ڈالتے ہیں، تو اس لیے آپ نے اس کو اچھے سے کرنا ہے اور سمجھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ڈیمپنگ کے کیس میں۔ اگر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ آپ اس کو شیئر کریں گے تو دوسرے لوگوں کو بھی، بچوں کو بھی کام آئے گا یہ، اور جو ہے وہ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں۔ اگر آپ کی ڈیفیکلٹیز کہیں ہیں تو بتائیے تاکہ اس کو ڈسکس کیا جا سکے۔ میں ایک دفعہ اور یہ اینیمیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو ہم نے یہاں ڈسکس کی ہیں۔ یہ وہ کیس تھا جب ہمارے پاس بالکل ڈیمپنگ نہیں تھی، تو ریڈ لائنز میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ہمیں شو کر رہی ہیں کہ ایمپلیٹیوڈ میں کوئی چینج نہیں ہے، تو جو ریسٹورنگ فورس ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے اور وہ مستقل باڈی کو آسولیٹ کر رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باڈی ہے وہ اپنی میکسیمم پوزیشنز پر بوتھ سائڈس پر پہنچتی ہے، پھر واپس آتی ہے، مین پوزیشن سے گزرتی ہے اینڈ سو آن۔ تو کوئی ڈیمپنگ ایفیکٹ یہاں پر نہیں ہے، اور جو میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ایمپلیٹیوڈ میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، نہ ہی فریکوینسی یا ٹائم پیریڈ میں ہے۔ لیکن جب اس کو ہم ڈیمپ کرتے ہیں تھوڑا سا تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سلولی اینڈ گریجولی اس کی جو ایمپلیٹیوڈ کی سچویشن ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ اپنی مین پوزیشن پہ کچھ دیر میں پہنچتا ہے اور اس کا ایمپلیٹیوڈ زیرو ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے پاس لائٹ ڈیمپنگ کی سچویشن تھی۔ پھر ہم نے ایک کیا تھا کہ کریٹیکل ڈیمپنگ کو کس طرح دیکھیں، تو وہ ہمارے پاس کوئکلی اگر یہ ختم ہو جائے تو ہم کہیں گے کریٹیکل ڈیمپنگ ہے، اور اس کو آپ بلکہ تھوڑا سا اور بھی اس کو آپ ڈیمپ کریں اور جلدی سے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ کریٹیکل ڈیمپنگ والی سچویشن ہے، اور اس میں ایگزامپل ہم نے دیکھی تھی کار سسپینشن کی۔ ہیوی ڈیمپنگ کے کیس میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا ہوگا کہ دی باڈی ول ٹیک لانگ ٹائم ٹو کم ٹو اٹس مین پوزیشن، اور اس میں ہمارے پاس جو ایگزامپل تھی وہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ڈور کی ایگزامپل ہے، یا ایون اگر آپ غور کریں تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس وولٹ میٹر یا گلوینو میٹر یا ایم میٹر کی جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نڈل اپنی ایکسٹریم پوزیشن پر جو ہے وہ پہنچ کر، یا اگر آپ یہاں پر ہم نے ایکچولی شروع کیا ہے ایکسٹریم پوزیشن سے تو وہ مین پوزیشن پر آ گیا ہے، لیکن اگر آپ اس کی مین پوزیشن سے شروع کریں گے تو وہ ایکسٹریم پوزیشن پر جو ہے وہ پہنچ کر رکے گا، یعنی وہاں پر ٹائم لے گا وہاں تک پہنچنے کے لیے، اور وہاں سے واپس آنے کے لیے اس کو ایک ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو یہ ہم نے کہا کہ یہ آسیلیشن تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے، اور یہ ٹائم لے رہا ہے واپس آنے میں، تو یہ ہمارے پاس ہیوی ڈیمپنگ کی سچویشن ہے۔ تو یہ ہے آج کا ڈسکشن۔ اس کے بعد انشاءاللہ اس میں ایک ٹاپک ہمارے پاس رہ جاتا ہے ریزوننس کا، وہ ہم ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد پھر ہم جو ہمارے پاس سرکولر موشن، گریویٹیشن اور آسیلیشن کے 3 چیپٹر ہم نے کیے ہیں پچھلے لیکچرز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کے انشاءاللہ ہم پرابلم سولو کریں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے، پرابلم کو سمجھنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور جو میرے لیکچرز ہیں، یہ تھیری لیکچرز ہیں ظاہر ہے، اس کو
گو تھرو کریں، اس کو سمجھیں، اور یہ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پھر آپ پرابلم سالو کر سکیں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم، اپنا خیال رکھیے، اور جو ہے وہ اس کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اگر آپ فالو کرتے رہیں گے اور سبسکرائب کر لیں گے تو یہ آپ کے انشاءاللہ سلیبس کو کمپلیٹ کرنے میں بہت ہیلپ کرے گا۔